بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات کے بارے میں سپریم کورٹ میں جو آج خود نوٹس کی سماعت تھی وہ مکمل ہو گئی ہے۔ کل کسی وقت اس کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ نہ تو وفاقی حکومت کی درخواست کو پذیرائی حاصل ہوئی کہ فل کورٹ قائم کیا جائے، اور نہ ہی وفاقی حکومت نے موجودہ بینچ پر اعتماد کا اظہار کیا، بلکہ اس فیصلے پر قائم ہے کہ موجودہ بینچ کہ ان کے لیے قابل اعتماد نہیں ہے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اس موضوع پر انتہائی احتیاط کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے اور آپ کے ساتھ دیگر معاملات بھی شیئر کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئی کان کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، یہ تو کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے فل کورٹ نہیں بنائی، اور پھر وہ کچھ وکلا کو انہوں نے سننے سے بھی انکار کر دیا، اور حکومت کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ شاید بائی کاٹ کریں گے، لیکن حکومت نے بائی کاٹ نہیں کیا، عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ اور ایک بات بالکل واضح تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں یہ کہا تھا کہ اگر چیف صاحب فل کورٹ بنا دیں اور بے شک ان ججوں کو بھی شامل نہ کریں کہ جنہوں نے آج خود علیحدگی اختیار کی ہے، انصاف کے اصولوں کے مطابق جو فیصلہ ہوگا مجھ سے قبول کر لیں۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کوئی بات حکومت کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، سو اپنا ہی وہ فیصلہ دیں گے۔ اب اس فیصلے کے کیا مضمرات سامنے آتے ہیں، یہ تو جب فیصلہ آئے گا تو پھر اس پر تبصرہ ہوگا۔ بہرحال الیکشن کمیشن پر جو بوجھ پڑا ہے الیکشن کرانے کا، اب اس میں افرادی قوت کے ساتھ جو فوج کی تعداد ہے، اس کے علاوہ چیف جسٹس نے نیوی اور ایئر فورس کے بارے میں بھی استفسار کیا ہے کہ ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ اویلیبل ہے کہ نہیں۔ بہرحال عمران خان کے کیس، توشہ خانہ کا کیس بھی جو ہے، اس کے بارے میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو نیب کی طرف سے جو نوٹس ملے ہیں، ان کی طلبی کے بارے میں فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اب بلاول بھٹو زرداری کا جو یہ بیان ہے جو انہوں نے لاڑکانے میں دیا ہے کہ فل کورٹ نہ بنی تو آئینی بحران کے باعث ملک میں ایمرجنسی یا مارشل لا لگ سکتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ایک امپورٹنٹ آدمی وزیر خارجہ آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر فل کورٹ نہ بنی تو آئینی بحران کے باعث ملک میں مارشل لا بھی لگ سکتا ہے اور ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اس وقت ریاست کے اہم ستون ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کسی صورت فل کورٹ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ انہی 3 ججوں سے اپنی مرضی کا ایک فیصلہ لکھوانا چاہتے ہیں، اور کل جب فیصلہ آئے گا تو مجھے لگتا ہے کہ کل کے فیصلے کے بعد بحران میں شدت پیدا ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کچھ چیزیں حکومت کے لیے بھی قبول نہ ہوں۔ الیکشن کمیشن بھی بے بسی کا اپنا اظہار کر رہا ہوگا۔ اب اہم فیصلہ یہ ہے، ایک اور ہوئے قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار کے خلاف حکومت کو لکھا، تو رجسٹرار کو فوری طور پر سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو ہٹا دیا گیا ہے، اور اس کی بات کی منظوری بھی حاصل کر لی گئی ہے وفاقی کابینہ سے۔ اور اب جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود نے بھی یہ خط لکھا ہے
کہ مظاہر نقوی کے خلاف ریفرنس کی جوڈیشل کمیشن میں سماعت شروع کی جائے۔ بڑی شدید نوعیت کی معاذرائی ہے۔ حکومت اور عدلیہ کے درمیان تصادم کی کیفیت تو ہے ہی، لیکن خود عدلیہ کے اندر بے پناہ تقسیم ہے۔ اس وقت ایسا ہی لگتا ہے جیسے جسٹس سجاد علی شاہ کے وقت میں عدلیہ تقسیم تھی۔ عدلیہ کی کوئی بات اب ڈکی چھپی نہیں رہی۔ پہلے لوگ شاید بہت احتیاط کے ساتھ بات کرتے تھے، اب کھلم کھلا لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ منقسم ہے، وہاں اپنی مرضی کے فیصلے کرانے کے لیے اپنی مرضی کے ججوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جس سے ممکن ہے کہ عدلیہ کے وقار کو بھی نقصان پہنچے۔ ہم یہی بات مشورہ بھی دیتے رہے ہیں اور ہماری یہ رائے بھی رہی ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس فل کورٹ بنا لیتے تو کچھ عرض نہیں تھا، ان کے بھی سر سے بوجھ اتر جاتا، لیکن چونکہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں سپریم کورٹ کا فل کورٹ بناؤں اس مقصد کے لیے، تو بہرحال اب جو 3 رکنی بینچ فیصلہ کرے گا اس کی حیثیت یقیناً کسی فریق کے لیے بھی قبول کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اگر ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ جائے تو وہ خوشی کے شادیانے بجائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ جب یہ فیصلہ موجودہ حکومت کے خلاف جائے تو وہ نہ مانے۔ ابھی تو دیکھیں بحران کی شدت کا کیا رخ اختیار کرتی ہے، لیکن آنے والے دنوں مجھے کوئی اچھے دن نظر نہیں آ رہے، اور ممکن اس بات کا ہے کہ سپریم کورٹ اور حکومت کی درمیان لڑائی جو ہے بالآخر ایمرجنسی کی طرف نہ چلی جائے۔ ایمرجنسی کا نفاذ ہو سکتا ہے، اور پھر بڑا خطرناک بات کی ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہ مارشلہ بھی لگ سکتا ہے۔ خدا پاکستان کو مارشلہ سے بچائے، اور ایمرجنسی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کہ کیا ہی بہتر ہو کہ ریاست کے ستون افہام و تفہیم کے ساتھ تمام مسائل حل کر لیں۔ ممکن ہے چیف جسٹس کا فیصلہ ایسا آئے کہ سب کے لیے ون ون کی پوزیشن ہو جائے، تو شاید اس سے بھی کوئی بہتری نکل آئے۔ شکریہ۔